السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ آمین۔ ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا، ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا، باطل کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا، انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا، لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ تمام تر تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جس اللہ کے بارے میں ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اس ساری کائنات کا بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اور اس ساری کائنات کو اس کے انجام تک پہنچانے والا بھی اکیلا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ قرآن مجید کے مطابق اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں کے انداز، ان کا طریقہ، ان کے خیال یا ان کا نظریات تین طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے بھلا؟ تین طرح کا۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ سب کچھ اس دنیا کے لیے ہے، یہ جہان کافی ہے، مر جائے گا بندہ
مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اور کبھی کبھار وہ کہتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کس جٹھا۔ ایک سوچ تو یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ کمانا ہے، جو کچھ لگانا ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا ان کے نصیب کے مطابق یا ان کی محنت کے مطابق ان کو مل جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس دنیا کی کوئی ضرورت ہی نہیں، دنیا بیکار ہے۔ بعض اوقات وہ غلط قسم کی باتیں حدیثیں بنا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ الدنیا جیفن وطالبها کلاب، کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کا مانگنے یا طلب کرنے والا نعوذ باللہ جانور ہے۔ یہ نظریہ بھی اسلام کے، قرآن کے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر ایسی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جس میں آخرت کا صرف اور صرف دنیا کو چھوڑ کے الگ تھلگ ہو کے غاروں میں جا کے، پہاڑوں میں جا کے، صحراؤں میں جا کے، میدانوں میں جا کے، بیابانوں میں جا کے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کے، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے ایک رہبانیت کی زندگی بسر کرنی ہے، یہ تصور بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام پھر کون سی زندگی چاہتا ہے؟ اس کا جواب قرآن پاک نے دیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اسلام اس زندگی کی دعوت دیتا ہے، اسلام اس زندگی کا پیغام دیتا ہے، اسلام اس زندگی کا پروگرام دیتا ہے، اسلام اس زندگی کا ایک مشن اور مقصد بتاتا ہے جس میں دنیا کی اچھائی بھی شامل ہو اور آنے والے جہان کی تیاری اور اس کی بہتری اور اچھائی بھی شامل ہو۔ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ زندگی جو ہے یہ اسلام کی زندگی ہے، یہ قرآن کی زندگی ہے، یہ دین کی زندگی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاری جانے والی زندگی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا ایک بازار ہے، آپ ایک بازار میں آئے ہیں، آپ نے اپنی مطابق کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق اس دنیا سے سامان خریدنا ہے۔ جو اچھا سامان خریدے گا وہ آگے بھی اچھے جہان میں جائے گا، اور جو گندا سامان خریدے گا یا برا یا غلط یا ناجائز سامان خریدے گا یا حرام سامان خریدے گا وہ آگے جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے آپ اسلام کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر اپنی دعاؤں میں جو دعا شامل کرتے اور جس دعا کے بارے میں تلقین فرماتے، کائنات کے امام فرمایا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا بھی اچھی دے دے، آخرت بھی چنگی دینا، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یہ تین کردار، صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والے،
دنیا سے بالکل علیحدہ رہنے والے اور دنیا کے اندر رہ کے اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے، ان میں جو درمیانہ کردار ہے کہ دنیا کے لیے بھی محنت کرنی ہے اور آخرت کے لیے بھی محنت کرنی ہے، یہ وہ کردار ہے جو اسلام چاہتا ہے، جو قرآن بتاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے۔ آج جو ہم نے دنیا کے اعتبار سے ترقی کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ترقی ہم نے شاید مذہب سے ہٹ کر کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے دنیا میں آج تک جتنی ترقی ہو چکی ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک جتنی ترقی دنیا کے اندر ہوگی وہ اللہ کے حکموں کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اس کی نازل کردہ کتاب کے مطابق، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، عین مطابق اس کو سامنے رکھ کر وہ دنیا کے اندر ترقی کی جائے گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے آج تک جتنے حقائق پیش کیے ہیں، جتنی سائنس ہے، جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنی جدت ہے، جتنا ماڈرنزم ہے، یہ سارے کا سارا آپ کو قرآن مجید کے اندر نظر آتا ہے۔ میں آپ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بھی، اساتذہ اور معلمات کے سامنے بھی، اور ہمارے جو سمجھدار طلباء و طالبات ہیں ان کے سامنے یہ چیلنج رکھتا ہوں، آپ کبھی مجھے بتائیے گا کہ دنیا کے اندر یہ اچھا کام ہوا ہے، یہ ترقی کا کام ہوا ہے، یہ ایجادات ہوئی ہیں، یہ انوینشن سامنے آئی ہیں، یہ انوویشنز آئی ہیں، یا یہ تھیریز آئی ہیں، یا یہ دنیا کے اندر ڈسکوریز آئی ہیں، کوئی ایک بات بھی آپ مجھے بتائیے گا جو قرآن اور حدیث بیسڈ نہیں ہے، قرآن و حدیث سے نکل کر ہے، ایک بات بھی آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ ایک میں جملہ بولتا ہوں، آپ اس کے اوپر تحقیق کیجئے، آپ اس کے اوپر ریسرچ کیجئے، آپ اس کو کھنگالیے، آپ اس کے مطابق سوچئے۔ اگر یہ میں کہوں کہ سائنس نے جتنی ترقی کی ہے یہ مذہب کی گود میں بیٹھ کر کی ہے تو اللہ کی قسم یہ جملہ غلط نہیں ہے۔ ساری کی ساری ترقی، بے شک اس کے موجد، اس کے بانیان یا اس کے فاؤنڈر وہ آپ کے مسلمان ہیں یا غیر مسلم، لیکن بہرحال ساری کی ساری ترقی جو ہے وہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہوئی۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے سائنس، آپ کی جتنی ٹیکنالوجی ہے، یہ دین کے سامنے، اسلام کے سامنے، قرآن کے سامنے، وحی کے علم کے سامنے یہ ہینڈز اپ ہے، اور جہاں پر اس کی بریک لگ جاتی ہے قرآن اور اسلام اس کو پش کرتا ہے اور یہ آگے بڑھ کے پھر اپنی ترقی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ بلکہ آج تک کسی ایک بات کو جو قرآن پاک میں ہے یا احادیث میں ہے، کوئی ایک بات بھی سائنس غلط ثابت نہیں کر سکی۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ سائنس کو کچھ دیر تک کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں، سائنس ان کا انکار کرتی رہی ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ جب سائنس آگے ترقی کر کے نکلی اور اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، انہوں نے پہلے سمجھا ہے، بعد میں ایمان لائے ہیں۔ ہمارا اور ان کا فرق صرف اور صرف یہ ہے، مسلمان پہلے ایمان لاتا ہے، پھر اس بات کی تحقیق بھی کر لیتا ہے، لیکن جو غیر مسلم ہے وہ پہلے تحقیق کرتا ہے اور بعد میں ایمان لاتا ہے۔ شاید اسی وجہ ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے لوگ کنورٹرز ہیں، یعنی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، تحقیق کر کے مسلمان ہوئے ہیں، وہ مسلمان
بائی چانس مسلمان نہیں ہیں، وہ بائی چوائس مسلمان ہیں۔ انہوں نے خود دیکھا، کھنگالا، سمجھا، تحقیق کی، ریسرچ کی، اور اس کے بعد وہ جا کے ایمان لائے ہیں، اور ان کے ایمان کے اندر شاید ہم سے بھی زیادہ پختگی۔ اگر آپ نے میری اس بات کی تصدیق کرنی ہو، میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک بڑا بہترین مشورہ دیتا ہوں۔ آپ کی مارکیٹ میں، آپ کے بازار میں، آپ کے نیٹ پر ایک کتاب موجود ہے، جس کتاب کا نام ہے اللہ میرے دل کے اندر۔ وہ کتاب سردار محمد کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے 103 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 103 لوگ وہ کہ جو خود تحقیق کر کے مسلمان ہوئے ہیں، نیل آرمسٹرانگ سے لے کر، وہ جو ٹیلی فون کا بانی ہے اس سے لے کر، یا وہ جو پہلا شخص چاند پہ گیا ہے اس سے لے کر، محمد یوسف جو پہلے یوسف یوحنا ہوتے تھے، ان تک 103 لوگوں کی کہانی ہے۔ سارے کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں سوال آیا، ہم نے تحقیق کی، ہم نے ریسرچ کی، اسلام نے، قرآن نے ہمیں اس کا سیٹسفیکٹری آنسر دیا، اور اس جواب کو دیکھ کر، مذہب کی اس تعلیم کو دیکھ کر، اللہ اور اس کے رسول کے اس بیان کو دیکھ کے ہم تحقیق کر کے مسلمان ہوں۔ حضرات، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، آپ دنیا کماؤ، آپ دنیا پڑھو، آپ دنیا میں آگے بڑھو، آپ ترقی کرو، آپ علوم سیکھو۔ وہ سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، اکنامکس ہے، کمپیوٹر سائنسز ہے، آپ کی سوشل سائنسز ہے، یا پھر آپ کا آئی ٹی ہے، آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، یہ سارے کے سارے علوم سیکھنے چاہیے۔ لیکن دنیا کے یہ کام کرتے ہوئے، دنیا کا یہ علم سیکھتے ہوئے، دنیا کی یہ تحقیق کرتے ہوئے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ لوگ جب تجارت کرتے ہیں، جب یہ دنیا کے کام کرتے ہیں، جب یہ اپنے تحقیق کے معاملات میں چلتے ہیں، جب یہ اپنی سوسائٹی میں جاتے ہیں، جب یہ اپنی سوشالوجی میں جاتے ہیں، جب یہ اپنے دنیا کے معاملات کو سر انجام دیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس وقت یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، ذکر صرف یہ چیز نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف اس بات کو ذکر نہیں کہتے۔ اگر آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کر جب ترازو تول رہے ہیں، اگر آپ اس کو برابر رکھتے ہیں، اگر آپ اس میں بے ایمانی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو یاد ہے، اللہ آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ آپ رشوت نہیں لیتے، آپ بے ایمانی نہیں کرتے، آپ دو نمبری نہیں کرتے، آپ چیٹنگ نہیں کرتے، آپ دھوکہ نہیں دیتے، آپ کسی کو ڈوج نہیں کر رہے، آپ ظلم نہیں کر رہے، آپ کسی کے رائٹس کو کمپیل نہیں کر رہے، آپ کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہے، آپ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر رہے، آپ لوگوں کے حقوق کا خیال کر رہے ہیں، آپ میٹھی زبان سے، اچھے اخلاق سے، بہترین کردار سے اگر ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی آپ کو یاد ہے، اللہ کے رسول کے احکامات بھی آپ کو یاد ہے، اور اسی کو ذکر کہا جاتا ہے۔ علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے، اور ذکر کا معنی یاد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کاروبار کرتے ہوئے مجھے اللہ یاد ہے، تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔
یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ کا قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، دنیا کے اندر جا کے بھی وہ اللہ کو بھولتے نہیں۔ ہاں یہ بات ماننا پڑے گی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی پرائرٹی، اپنی ترجیح آپ نے اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادات کو بنانا۔ اور یہاں پر آج میں آپ کے سامنے انتہائی سادہ انداز میں عبادت کا تصور بھی بیان کرتا ہوں۔ جب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے نا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، آپ وہاں ساری زندگی گزار دیں، آپ دنیا کے معاملات کو بھول جائیں۔ بخاری شریف کو روایت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، جب ایک صحابی مسجد نبوی میں تھے اور لمبی نفلی نماز پڑھے جا رہے تھے، کائنات کے امام علیہ السلام نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ آپ نے کہا سارا دن آپ نے کاروبار کیا ہے، محنت مزدوری کی ہے، آپ کا جسم بھی تھکا ہوا ہے، آپ کے گھر والوں کے بھی کوئی معاملات ہیں، اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے جان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، تو ساری رات عبادت کا اسلام کوئی تصور پیش نہیں کرتا۔ ایسی عبادت جو آپ کو دنیاوی فرائض سے روک دے، اسلام اس نفلی عبادت کو بھی پسند نہیں کرتا۔ خود آپ دیکھیے نا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری؟ کیا اس زندگی میں صرف نمازیں؟ کیا اس زندگی میں صرف روزے ہیں؟ کیا اس زندگی میں صرف جہاد ہے؟ نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمپریہنسو، ایک مکمل، ایک جامع اور ایک بہترین زندگی گزاری ہے جس میں دین اور دنیا کا بہترین سنگم ملتا ہے۔ کیا کائنات کے امام علیہ السلام نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور اپنی اولاد کی شادیاں نہیں کی؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے ہمسایوں کے ساتھ معاشرے کے اندر ایک سوشل لائف نہیں گزاری؟ اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے جو زندگی نمونہ ہے، ہمارے سامنے جو زندگی ایک ماڈل ہے، اس زندگی کے اندر دین بھی شامل ہے اور دنیا بھی شامل ہے۔ بلکہ اس سے اگلی بات ایک سن لیں، اکارڈنگ ٹو اسلام، یعنی اسلام کے مطابق دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج سے چند سال پہلے میں آپ کی اسی تقریب میں، آپ کے اسی پروگرام میں، آپ کی اسی جگہ کے ایک فنکشن میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت بھی میں نے ایک جملہ بولا تھا، آج میں جملہ وہ آپ کو ریپیٹ کرواتے ہوئے، یاد دلاتے ہوئے، آپ کو ریمیمبر کرواتے ہوئے، آپ کو ریوائز کرواتے ہوئے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اگر آپ نے دین اسلام کو ایک جملے میں سمجھنا ہے تو میں بڑی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، دین اسلام ان ون سینٹنس، ایک جملے میں پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کا نام دین ہے۔ آپ یہ دنیا کو سجا کے بنا کے اچھے طریقے سے گزارو، جسے وہ پنجابی والے کہتے ہیں نا، چنگی یا مندی گزر جانی آخر، بہتر ہے اس نو سجا کے گزارو۔ چنگی یا مندی گزر جانی آخر، بہتر ہے اس نو سجا کے گزارو، جے چاندے ہو گزرے چنگی حیاتی، انہوں نام اللہ دلا کے گزارو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی ڈسٹرب نہیں ہوتی، آپ اپنی مرضی کا کھانا کھاؤ، آپ اپنی مرضی کا رہو، آپ اپنی مرضی کا پہنو، آپ اپنی پسند کا سفر کرو، آپ اپنے معاملات، اپنی تقریبات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، آپ کے اپنے معاملات یہ چلتے رہیں گے۔
اسلام اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا، اسلام آپ کو دنیا سے کھینچ کے باہر نہیں نکالتا۔ اسلام یہ کہتا ہے صرف اس کو تھوڑا سا اسلامائز کر لیا جائے، سسٹمائز کر لیا جائے، ایک ڈیزائن میں ایک طریقے کے مطابق پرو دیا جائے، آپ کی دنیا بھی چلتی رہے گی، آپ کا دین بھی، اور آپ کی آخرت بھی سدھرتی رہے گی۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ نے یہاں پہ رہ کے آخرت کی تیاری کرنی۔ آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھیں، آپ نے اہتمام کیا کہ میں نے حلال کا لقمہ کھانا ہے، آپ نے کھانا اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا، آپ نے کھانا اللہ کا نام لے کے کھایا، آپ نے کھانا بھوک رکھ کے کھایا، آپ نے کھانا کھا کے اس اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیا یہ کوئی ایسا کام ہے جو امپاسبل ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا ٹاسک ہے جو اپ ہل ہے، جو ہو نہیں سکتا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کی دنیا کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اور آخرت کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ ایسے سنت کے مطابق، ایٹیکیٹس کے مطابق، مینرز کے مطابق کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے کھانے کا ایک ایک لقمہ اور آپ کا پیا ہوا پانی کا ایک ایک گھونٹ جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت کس چیز کا نام؟ کیا عبادت صرف نماز روزے کا نام ہے؟ آپ حیران ہو جائیے، اچھا مشورہ دینا بھی عبادت ہے، کسی کو خیر کی بات بتانا بھی عبادت ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ ایک آدمی چلا جا رہا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے جی فلاں گاؤں کدھر ہے؟ میں اگر اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہوں، اس کو راستہ صحیح بتاتا ہوں، اس کو راستہ بتانا بھی عبادت ہے۔ آپ راستے پہ چل رہے ہیں، آپ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے وہ اٹھا کے سائڈ پہ کرتے ہیں، یا کوئی راستے میں رکاوٹ ہے وہ دور کرتے ہیں۔ صحیح المسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک شخص پرانے زمانے کا راستے میں گزر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی پڑی ہے، جھاڑی دار ہے، کانٹے دار ہے، عین ممکن ہے کسی کو نظر نہ آئے تو نقصان ہو جائے، جھاڑی اسے تکلیف دے یا اس کے کپڑوں سے الجھ جائے یا اسے نقصان پہنچائے۔ اتنی بات سوچ کے وہ شخص اس جھاڑی کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، شکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ اس کا شکریہ بھی ادا کرتے اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے۔ اتنا پیارا مذہب اور اتنا پیارا دین، دین اسلام، اور شاید آپ کے لیے یہ بات نہیں ہو، اگر میں باہر نہیں نکلتا، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں یہ سوچ کر کہ باہر جاؤں گا کوئی غلط کام ہو جائے گا، کسی سے لڑائی ہو جائے گی، کوئی غیبت ہو جائے گی، کوئی چغلی ہو جائے گی، کسی کے ساتھ پھڈا ہو جائے گا، یا میں کسی غلط کام میں شامل ہو جاؤں گا، یا میری نظر کی غلطی ہو جائے گی، یا میری کانوں کی سماعت کی غلطی ہو جائے گی، اگر یہ سوچ کر وہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں اس کا چپ رہنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کی خاموشی بھی عبادت ہے۔ اس سے پیارا مذہب آپ کہاں سے لائیں گے جس میں خاموش رہنا بھی عبادت بن جاتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ دین اسلام ہمیں وہ زندگی عطا کرتا ہے جس زندگی میں دنیا کی خیر بھی شامل ہے اور آخرت کی خیر بھی شامل ہے۔ صرف اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں جا کے آپ نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، جہاں پہ جا کے آپ نے ابد الآباد کی زندگی بسر کرنی، جہاں پہ جا کے آپ نے اینڈ لیس اور آپ نے ٹائم لیس، یعنی جس زندگی میں وقت کا بھی کوئی تصور نہیں ہوگا، وہ زندگی جو آپ نے گزارنی ہے اس کی تیاری آپ نے یہاں پہ کر کے جانا۔ ابھی آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں، بچے بچیاں جو ہیں، بیٹے بیٹیاں جو ہیں، یہ امتحان کے مرحلے سے گزرے، یہ تازہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ جب امتحان آتا ہے کیا ہوتا ہے؟
بندہ خبردار ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، رسپانسیبل ہو جاتا ہے، وقت بچاتا ہے، ادھر ادھر کے کام چھوڑ دیتا ہے، اور بندہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، رات کو دیر تک پڑھتا رہتا ہے، صبح جلدی بیدار ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جوانی میں عدم کے واسطے سما پیدا کر اے غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ بس یہی مثال کافی ہے۔ ہم نے بھی دور جانا ہے، ہمارا سفر لمبا ہے، ہم نے بہت سارے مراحل سے گزر کر موت، قبر، حشر، حساب کتاب، پل صراط، یہ ساری گھاٹیوں کو عبور کر کے ہم نے جانا ہے انشاءاللہ جنت میں، جانا نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو ایسے وہاں پہ اکٹھا کر دے۔ اللہ پاک آپ کے میرے نصیب میں بھی اپنی جنتوں کے باغ و بہار لکھ دے انشاءاللہ۔ ہم نے وہاں پہ بھی اکٹھے ہونا ہے، ایک امتحان سے گزر کر۔ بس میرے بچے اور بچیاں، میرے بیٹے اور بیٹیاں اور ان کے گھر والے، ان کے والدین، ان کے جو بھائی بہن ہیں جنہوں نے دیکھا کہ امتحان کے دنوں میں ہمارا بھائی یا بہن یا ہماری بیٹی یا بیٹا یہ کتنے الرٹ ہو گئے، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں انہوں نے سب چھوڑ دیا، ایک امتحان پہ فوکس کیا۔ بس یہی اسلام کہتا ہے، وہ دنیا امتحان ہے، اس پہ فوکس کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ ان مراحل سے گزر کے آپ نے جہاں پہ جانا ہے وہ سفر آپ کا لمبا ہے، اسی لیے کہا کہ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ حضرات، یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ آج ہم جس ادارے میں کھڑے ہیں اس اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ، آپ جیسے معززین کے معاونت کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کی محنت کے ساتھ، اس سکول کی انتظامیہ، اساتذہ، معلمات، تمام کے تمام جو لوگ ہیں، ایون جو یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، سب کی کولیکٹیو محنت کے ساتھ یہ جو چمن لہلہا رہا ہے، یہ جو چمن آپ کے ہاں یہاں پہ آباد ہے، خدا کرے یہ ہمیشہ آباد رہے۔ خدا کرے کہ بادل علم سے ایسی برسات ہو یا رب، بادل علم سے ایسی برسات ہو یا رب، میرے وطن کا ذرہ ذرہ سیراب ہو جائے۔ ہماری یہ نسل، ہمارے آنے والے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے یہ اللہ کی توفیق سے اس چمن میں لہلہاتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، یہ خیر کا دروازہ کھلا رہے، آپ کے ہماری نسلوں کی خدمت کرتا رہے، اور یہ پھلے پھولے اور یہ ترقی بھی کرے اور یہ آگے بڑھتا جائے، اور یہ آپ کی میری محبتوں کے ساتھ اس کے اندر چار چاند بھی لگ جائیں۔ اس ادارے نے الحمدللہ وہ سارے کا سارا تصور پریکٹیکلائز کر دیا ہے، عملی طور پہ ثابت کر دیا ہے، جو میں نے گزشتہ آدھے گھنٹے میں قرآن و حدیث اور سیرت کے مطابق آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہاں پہ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، سب سے پہلے یہاں پہ اسکول ایجوکیشن ہے، پھر ناظرہ قرآن ہے، پھر احادیث ہیں، پھر دعائیں ہیں، پھر حفظ القرآن ہے، یعنی دین اور دنیا کا حسین سنگم یہاں پہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جسے ہم کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ آپ کے بچوں کو مسلمان بھی بنا رہے ہیں اور ایک اچھا انسان بھی بنا رہے ہیں، اور وہ انسان اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں، جس کے اندر تقوی نہیں ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، جو اپنے حقیقت کو نہیں پہچانتا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جو حساب کتاب کا تصور نہیں رکھتا، وہ انسان ایک اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے مینرز، اس کے رویے، اس کے ایٹیکیٹس، اس کا کیریکٹر
کبھی سدھر ہی نہیں سکتا، یا آپ یوں کہہ لیں کبھی بہترین جگہ تک جا ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ ان تمام عقائد کا حامل نہیں ہو۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، لائق صد تحسین ہیں، لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس گاؤں کے اندر، ایک دور دراز گاؤں، لاہور سے تقریباً ہم 3.5 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے، یعنی اتنے دور دراز علاقے میں بیٹھ کر آپ یہ ایک بہترین نظام جو عین اسلامی نظام ہے، اور یہ بات یاد رکھنا دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جو تعلیم کو سب سے زیادہ پروموٹ کرتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے یہ کہا کہ تعلیم تمہارا مذہبی فریضہ ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک مسلمان اس وقت تک صحیح مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ جاہل رہے گا۔ اگر اسے نماز نہیں آتی وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اسے قرآن نہیں آتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اسے قرآن کی سمجھ نہیں ہے وہ ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ میں آپ تمام لوگوں کو، بالخصوص والدین اور اساتذہ کو یہ درخواست کروں گا، اپنے بچوں کو جہاں پہ آپ ناظرہ قرآن پڑھاتے، جہاں پہ آ کے آپ حفظ القرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وہاں پر آپ نے انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھانا ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھانی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے بچوں کو قرآن کی سمجھ بھی آنی چاہیے۔ آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں ہم نے الحمدللہ آج سے 3 سال پہلے ایک سفر کا آغاز کیا تھا، لاہور میں بیٹھ کر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، قرآن پاک کے 500 الفاظ لکھے، جن الفاظ کے ذریعے آپ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ سمجھتے ہو۔ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور آپ کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ اس گاؤں والوں کا بھی حصہ ہے۔ الحمدللہ آج تک آپ کا وہ پیغام، قرآن مجید کے ترجمے کا یہ پیغام، قرآن مجید کے ترجمے کی یہ کتاب 1000 جگہ پہ پورے پاکستان میں ہم نے پہنچا دی۔ الحمدللہ 1,20,000 کتابیں آج یہاں پر آنے سے پہلے الحمدللہ ہم لوگوں کے اندر تقسیم کر چکے ہیں۔ اور آج مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہے، جتنے بچے آج جنہوں نے انعام لینا ہے، جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے، یا ویسے کسی حوالے سے انعام یافتہ قرار پائے ہیں، انشاءاللہ انہوں نے آج وہ کتابیں سارے کے سارے بچوں کو ہم اپنی طرف سے تحفہ کر رہے ہیں۔ انعام القرآن ٹرسٹ کی طرف سے وہ کتابیں 50 لگیں یا 100 لگیں یا 150 کتاب لگے، میں اپنے ذیشان بھائی سے کہوں گا جو ہمارے ساتھ گاڑی میں تشریف لائے ہیں، وہ ساری کتابیں آگے لے کے آئیں گے۔ ہر بچے کو ایک ایک کتاب انشاءاللہ ہمارے ٹرسٹ کی طرف سے تحفہ کے طور پر بھی دی جائے گی، اور انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرمائی اور آپ کے دوستوں نے دوبارہ ہمیں بلانے کی غلطی کر لی، تو میں آئندہ سال کے لیے ایک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں یہ ریکارڈنگ میں آ رہی ہے بات، میں اپنے ٹرسٹ کے ذمہ داران میرے بعد جو ہوں گے، اگر ہم نہیں بھی رہتے، چونکہ دنیا کا سلسلہ ہے نا، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، یہ تو ایک نظام زندگی ہے۔ اگر ہم نہیں بھی ہوں گے، انشاءاللہ اگلے سال ایک کتاب اور ہمارے ٹرسٹ کی طرف سے آپ کو فری ملے گی، اور اس کتاب کا ہم نے نام رکھا ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
24 گھنٹے اللہ کے پیغمبر کی زندگی کیا تھی، 24 گھنٹوں کے 24 کام لکھے ہیں. ہم نے وہ کتاب الحمدللہ شائع کر دی ہے، ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہو بھی رہی ہے. انشاءاللہ اگلے سال وہ سارے اسکول کے بچوں کے لیے، اسی طرح جو پوزیشن ہولڈر ہیں یا انعام یافتگان ہیں، انشاءاللہ اگلے سال وہ کتاب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگلے سال کے لیے وہ تحفے کا ابھی سے میں الحمدللہ اعلان کرتا ہوں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے. میں آپ کو سے یہ درخواست کرتا ہوں، ان کتابوں کو پڑھیے. دین اسلام کو مشکل دین نہیں ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا اسلام کیا ہے، آپ نے 2 لفظوں میں بتایا تھا. آپ نے فرمایا الدین یسرن، دین آسانیوں کا نام، تنگیوں کا نام نہیں ہے، مشکلات کا نام نہیں ہے. یہ جو آج اوکھے مسئلے ہیں نا، یہ جو فتوے بڑے بڑے، یہ جو لوگوں کو دین اسلام سے باہر نکالنا ہے، یہ جو کافر کی رٹے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام لوگوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں، اسلام لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے آیا. اسلام لوگوں کو دین سے نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام لوگوں کو دین میں داخل کرنے کے لیے آیا. یہ سادہ اسلام، یہ سچا اسلام، یہ سچا اسلام، یہ مختصر اسلام، یہ عملی اسلام، الحمدللہ ہمارے ٹرسٹ کا یہی ایک ماٹو ہے، ایک مشن ہے، ایک نصب العین ہے. الحمدللہ ہم لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کا دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے انشاءاللہ آپ بھی آگے بڑھتے رہیے، آپ بھی یہ چمن کو سجاتے رہیے، ہم بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی آپ کی خدمت میں یہ دین اسلام جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے. اللہ کی توفیق سے میں آپ تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اساتذہ، معلمات، والدین، انتظامیہ، اس ادارے کا ہر فرد، ان سے منسلک جتنے لوگ ہیں، معاونین، ڈونرز، اور وہ لوگ جو اس ادارے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا، تو آپ کے پاس لفظ تو ہے نا. آپ اچھے الفاظ میں مشورہ دے کے، اچھے الفاظ میں تذکرہ کر کے بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں، انسان اتنا کنجوس کیوں ہوتا ہے؟ انسان اپنے الفاظ بھی نہیں دے سکتا. یہ الفاظ بہت بڑی بات ہے. آپ یہ بات یاد رکھیے گا، الفاظ انسانوں کی غذا بھی ہوتے ہیں، الفاظ انسانوں کی دوا بھی ہوتے ہیں. بہت بڑے مرہم کا کام کرتے ہیں یہ الفاظ. آپ اچھے الفاظ بولو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اس ادارے کے بارے میں بولو، اس ادارے کے بارے میں رہنمائی کرو، اس ادارے کے داخلے کرواؤ. من دل علی خیر فہو کفاعلہ، کائنات کے امام کے فرمان کے مطابق یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ انشاءاللہ بن. میں انشاءاللہ العزیز اس ادارے کے بارے میں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ موقع ملتا ہے، بات کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور آج بھی پورے گاؤں کے جتنے افراد یہاں بیٹھے، میں ان سے یہ درخواست کروں گا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ایک اچھا مسلمان بنے، آپ کی بیٹی ایک اچھی انسان بنے، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنیں. اور یہ میں اساتذہ سے بھی کہوں گا، یہ میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنیں جو معلمات ہیں ان سے بھی کہوں گا، آپ بچوں کو صرف کتابیں نہ پڑھائیں، آپ بچوں کو زندگی سکھائیں. چونکہ کورس تو صرف کتابیں پڑھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں. مولانا حالی نے کہا تھا، استاد کا اصل کام یہ ہے وہ انسانوں کو انسان بنا دے. یہ سب سے بڑی کتاب زندگی ہے، اور زندگی پڑھانا آپ کا سب سے بڑا مشن ہونا چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو اچھے انسان بھی بنانا ہے.
بہترین مسلمان بھی بنانا ہے، والدین کے فرما بردار بھی بنانا ہے، معاشرے کے اچھے شہری بھی بنانا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کا صدقہ جاریہ بنیں، آپ دنیا سے چلے جائیں، جیسا میں نے کہا یہ تو ایک زندگی کی روٹین ہے، کوئی آج ٹریا کوئی کل ٹریا، یہ دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے تا اصلی قبر ٹھکانہ، یہ تو آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے جانے کے بعد آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں، آپ کی قبروں میں آپ کو ٹھنڈی ہوا ملے، آپ کو سکون ملے، آپ کو صدقہ جاریہ ملے، تو پھر آپ اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کروائیں، ایسی تعلیم دلوائیں، ایسے مشن پہ گامزن کریں، ایسے راستے پہ چلائیں، آپ کے بچے، آپ کا بھی ہمارا بھی، اس سارے ہال میں بیٹھے ہوئے دوستوں کا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، ان کا صدقہ جاریہ بن جائے، تو پھر آپ نے بھی اپنی بچوں کو ایسی تعلیم دلوانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ایک مسلمان کو مسلمان کر دے، اللہ ہمیں ایک اچھا انسان بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہم جن کی اولاد ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، اللہ ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، بلانے کا، دوبارہ سے آپ کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع دینے کا میں اپنے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ الہدا ویلفیئر سوسائٹی جو ہے اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ نکلی تو لبے اقبال سے ہے، نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔